بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم فلاں فلاں فلاں۔ گزارش یہ کی تھی کل کہ عرش کا فیصلہ ہونا ہے صحیح اور معیب کی قیمت سوقیہ کے حوالے سے۔ جو فرق ان کا قیمت سوقیہ میں ہوگا اسی پرسنٹیج کے حساب میں ثمن میں سے بائع مشتری کو واپس کرے گا۔ پھر یہ بات گزارش ہوئی تھی کہ اگر بائع اور مشتری خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو مسئلہ حل ہے، اگر ان سے نہیں ہوتا، ان کو نہیں معلوم، پھر وہ کسی اور بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اور بندہ ان کو کیسے بتائے گا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ 3 انداز میں وہ ان کو بتائے گا۔ آج کا مسئلہ آغا جان یہ ہے کہ یہ بائع اور مشتری مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں صحیح اور معیب کی قیمتوں کا پتہ کرتے ہیں اور مقومین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے اگر صحیح ہو تو یہ چیز 100 روپے کی ہے، لیکن یہ عیب ہے تو اس کی قیمت سوقیہ 80 ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اگر صحیح ہو تو یہ 80 کی ہے، معیب ہے تو یہ 60 کی ہے۔ تیسرا کہتا ہے اگر صحیح ہو تو 120 کی ہے، معیب ہے تو یہ 100 کی ہے۔ اب جب قیمت سوقیہ لگانے والے بتانے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں عرش کے بارے میں کیا بنے گا؟ پوری توجہ۔ 6 احتمالات ذکر ہوئے ہیں، یعنی چھٹا شیخ عالم نے اپنا دیا۔ ایک احتمال آغا جان یہ ہے کہ اس مقومین کے اختلافات کی صورت میں کہ جب قیمت گزاری میں اختلاف ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ جس سے عرش کی مقدار کم سے کم بنے ان کی بات کو قبول کر لیں، یعنی جن مقومین کی قیمت کے تفاوت کی پرسنٹیج نکالنے سے عرش کم ہو، تھوڑا ہو، بس اس کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ چونکہ بائع جو اقل ہوگا وہ ہو جائے گا قدر متیقن، آیا زیادہ بائع پر واپس کرنا واجب ہے یعنی اصالت البراء۔ ایک احتمال ہے کہ نہیں، جن مقومین کی قیمت لگانے سے عرش زیادہ بنتا ہو ان کے قول کو مقدم کریں۔ کیوں؟ مثلا جو عقل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی 60 مثلا 20% بنتا ہے عرش، دوسرے کہتے ہیں نہیں 25% بنتا ہے، تو 20 کہنے والے اوپر والے 5% کی نفی کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے کیا کہتے ہیں کہ 25% ہے، اس کا مطلب ہے وہ 5 کو ثابت کر رہے ہیں۔ کتاب القضاء کا قانون ہے کہ جہاں بینہ میں تعارض ہو جائے، ایک مثبت ہوں اور ایک نافی ہوں، تو مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے، لہذا جن کی قیمت گزاری سے عرش زیادہ بنتا ہو چونکہ وہ مثبت ہیں لہذا ان کا قول مقدم ہوگا۔ یہ دوسرا احتمال۔ تیسرا احتمال کیا ہے جان؟ القرعہ، کہ بھئی واقع میں عرش یا 20% ہے یا 25% ہے، لیکن ظاہر میں مشتبہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو واقع میں معین اور ظاہر میں مشتبہ ہو وہاں پر قرعہ، لہذا یہاں پر بھی آپ قرعہ ڈالیں۔ عقل والے کا ہے تو وہ اس نکال لیں اور اکثر والے کا ہے تو کتنے ہو گئے آ جانیے؟ 3۔ چوتھا احتمال ہے کہ نہیں، عقل اکثر قرعہ کو چھوڑو،
آپ صلح کی طرف جائیں کہ دونوں پارٹیاں آپس میں مصالحت کر لیں، کچھ یہ چھوڑ دے، کچھ وہ چھوڑ دے، کچھ یہ اس کو بری کر دے، کچھ وہ کر دے، صلح کا جو بھی انداز اپنا سکتے ہیں، مصالحت کے ذریعے ایک دوسرے کے حقوق کی ذمہ داری سے جان چھڑا لیں۔ 4 ہو گئے۔ 5واں احتمال یہ ہے کہ نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پر کیا کیا جائے؟ تخییر الحاکم۔ اصلاً ایسی صورت میں آپ بازار سے قیمتیں لے کر پرسنٹیج نکال کے وہ جا کے حاکم کی ٹیبل پر رکھیں، جناب یہ مقومین میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک عرش اتنا بنتا ہے، ان کے نزدیک اتنا بنتا ہے، اب یہ اختیار جناب کو ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ 5 ہو گئے۔ لیکن الاقوا، یہ ہو گیا شیخ اعظم کا اپنا، وہ کہتے ہیں میں ان اوپر والے 5 احتمالات کو قبول نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں جامع کی طرف کہ عرش اس انداز میں نکالا جائے کہ اس میں جن کے رائے کے مطابق عرش کی مقدار کم بنتی تھی ان کی بات بھی آ جائے، اور جن کے مطابق عرش کی مقدار زیادہ بنتی تھی ان کی بات بھی آ جائے، ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پوری توجہ آگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی 2 عادل ہیں، بینہ ہیں، حجت شریعہ ہے، اس کو اگر قبول کرتے ہیں تو اس کے مطابق عرش بنتا ہے 20%، وہ بھی بینہ ہیں، وہ بھی 2 شاہد ہیں، وہ بھی عادل ہیں، اس کو وہ بھی حجت شریعہ ہے، اس کے مطابق بنتا ہے 25%۔ لہذا اپنے آپ مقام پر فرض کرتے ہیں کہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، ان 2 کی شہادت کے مطابق عرش بنتا ہے 20%، ان کے مطابق بنتا ہے 25%، دونوں حجت شریعہ ہیں، بینہ ہیں، شارع ان کو قبول کرتا ہے۔ دونوں کو قبول کرنا فل مکمل وہ بھی مشکل ہے، اور دونوں کو ترک کر دینا، نہ اس کی مانو نہ اس کی مانو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ دونوں وہ حجت شریعہ ہیں۔ پھر قانون یہ ہے کہ الجمع اولی مہما امکن من الترک۔ اب یا تو ہم جمع کر سکتے جمع تام مکمل میری جان یہ ہوتا کہ 100% ان کی بات پر بھی عمل ہو جاتا، ان پر بھی عمل ہو جاتا، وہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا ہم جمع ناقص کرتے ہیں کہ کچھ ان کی لیتے ہیں اور کچھ ان کی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب اس کی مثال سمجھ لیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں، پوری توجہ آغازان۔ 2 مقومین نے، بازار کے ماہرین نے جو قیمتیں لگائیں صحیح اور معیب کی، اس نے کہا، ان 2 بندوں نے کہا، یوں فرض کرتے ہیں آسان ہو سمجھنے میں، 2 لوگوں نے کہا جی صحیح کی قیمت 100 اور معیب کی قیمت 80، فرق بنتا ہے 20 کا، جو بھی ہے۔ دوسری پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا نہیں جی صحیح کی قیمت 100 اور اس معیب کی ہے 60، فرق آ گیا 40 کا۔ فرماتے ہم یوں کرتے ہیں کہ جو کل کی قیمت 100 لگا رہے ہیں وہ نصف کی کتنی لگائیں گے؟ 50۔ جو کل کی ادھر سے 100 لگا رہے ہیں یا 80 لگا رہے ہیں وہ نصف کتنی لگائیں گے؟ 40 یا 50۔ نصف ادھر سے لے لو اور نصف ادھر سے لے لو، مثلا 100 اور 80 تھا تو نصف کتنا بن جائے گا؟ 40 اور 50، یہ کیا ہو جائے گا؟ 90۔ ہم کہیں گے گویا صحیح کی قیمت ہے 90۔ پھر معیب میں ایک پارٹی نے کہا کہ معیب ہے 80، دوسری پارٹی نے کہا کہ 60، 80 والے کا 40 لے لیں، 60 والے کا 30 لے لیں، کتنا بن جائے گا؟ 70۔ تو گویا معیب کتنا ہو جائے گا؟ 70، اور صحیح کتنا بنا تھا؟ 90۔ اب 90 اور 70 فرق کتنا ہے؟ 20 کا، یعنی 2/9 کا۔ تو
تو یہ بھی دی ہوئی سمن کے کل 9 حصے کریں گے اور اس 9 میں سے 2 حصے مشتری کو واپس کر دے گا۔ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چلے گی، ہم ایک جگہ پہ رک رہے ہیں فی الحال۔ ہاں جی، مسئلہ لو تعارض المقومون، عرش نکالنے کا مسئلہ تھا، بازار میں گئے قیمتیں لگوانے اور قیمت لگانے والوں کا آپس میں تعارض، یعنی کسی نے کوئی قیمت لگائی کسی نے کوئی، ان کی بات مانتے ہیں تو عرش کم بنتا ہے، ان کی بات مانتے ہیں تو عرش زیادہ بنتا ہے۔ 6 احتمال ہیں آگا۔ نمبر 1، پہلا احتمال تقدیم و بینۃ العقل، جن کے مطابق عرش کی مقدار عقل بنتی تھی ان کو مقدم کیا جائے، کیوں؟ للأصل، چونکہ اتنی تو ہو جائے گی قدر متیقن، اور جو اضافی ہے اس میں اصالت البراء۔ دوسرا احتمال کہ نہیں، تقدیم و بینۃ الاکثر، جن کے نزدیک عرش زیادہ بنتا ہے ان کی گواہی کو، ان کی بات کو مقدم کیا جائے، کیوں؟ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ، چونکہ وہ گزارش میں نے کی تھی نا، وہ کہہ رہے تھے 20، یہ کہہ رہے ہیں 25، تو 5 کی وہ نفی کر رہے تھے، یہ اس بات کر رہے ہیں، تو جو بینہ مثبت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچ رہی ہے، بینہ نفی پر مقدم ہوتے ہیں، تو یہ مثبت ہیں، 5% اضافہ کر رہے ہیں نا، لہذا اس وجہ سے 2 احتمال۔ تیسرا کہ نہیں، القرى لأنها لكل امر مشتبہ۔ چوتھا احتمال کہ ان تینوں کو چھوڑو، والرجوع الی الصلح، کہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے مصالحت کریں، کچھ لے لیں، کچھ ایک دوسرے کو معاف کریں، جیسے صلح کے طریقے ہوتے ہیں، کیوں؟ لِتَشَبُّسِ كُلِّ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ، چونکہ بائع ہو یا مشتری، ہر ایک کے پاس ظاہراً حجت شرعیہ ہے۔ دیکھو نا، فرد مسئلہ کہ مشتری کہے گا جناب انہوں نے جو قیمتیں لگی ہیں اس کے مطابق میرا عرش 25% بنتا ہے، اس کے پاس نہیں بینہ شرعی ہے، حجت شرعی ہے، اور بائع کہے گا نہیں انہوں نے جو قیمت لگی ہے اس کے مطابق تیرا 20% بنتا ہے، تو اس کے پاس بھی گویا ایک حجت شرعی ہے، چونکہ دونوں کے پاس موجود ہیں۔ والمورد غیر قابل للحلف، یہاں پر کسی سے قسم بھی، کیوں آقا جان؟ قسم اس لیے نہیں اٹھوا سکتے بائع اور مشتری سے کہ قسم تو وہاں ہوتی کہ اگر کسی کو علم بالواقع ہوتا، یہاں چونکہ دونوں واقع سے جاہل ہیں کہ آیا واقع میں عرش کتنا بنتا ہے، نہ وہ بائع کو علم ہے اور نہ ہی مشتری کو، قسم اٹھوا نہیں سکتے، لہٰذا چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ صلح کا راستہ اختیار کریں۔ اور 5واں یہ ہے کہ نہیں، تخییر الحاکم، یہ سارا اختیار دے دیں حاکم شرعی کو کہ جناب یہ صورت سامنے آئی ہے، اب آپ جو خود معین کر دیں۔ لامتناع الجم و فقد المرجح، فرماتے ہیں جم بھی نہیں ہو سکتی اور مرجح کہ کس کو کس، کیوں؟ وہ بھی 2 عادل ہیں، بینہ ہیں، اہل خبرہ ہیں، فلان ہیں، اور یہ بھی اس کے پاس بھی 2 عادل ہیں، بینہ، جیسے ہوتا ہے طریقہ کار۔ چھٹا احتمال جو شیخ اعظم کا ہے وہ یہ ہے، لیکن الاقوى من القل، شیخ اعظم کا اپنا نظریہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان 5 کی نسبت ایک چھٹا آپشن ہے، ما علیہ المعظم، کہ شیخ مفید کا نظریہ بھی یہی ہے، محقق ہلی کا نظریہ بھی یہی ہے، علامہ کا نظریہ بھی یہی ہے، اور بھی بزرگان کا، وہ کیا ہے کہ من وجوب الجمع بینہما بقدر الامکان، کہ ان کے درمیان جس حد تک جمع کرنا ممکن ہے اس حد تک جمع کریں، یعنی کسی کے بینہ کو بھی بالکل طرح نہ کریں، چھوڑ نہ دیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا، چونکہ دونوں پارٹیوں کے جو بینہ ہیں وہ دونوں حجت دیکھو نا جی، جو کہہ رہے ہیں 20% عرش بنتا ہے وہ بھی 2 ہیں، وہ بھی عادل ہیں، وہ بھی اہل خبرہ ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں 25 بنتا ہے وہ بھی 2 ہیں، وہ بھی عادل ہیں، وہ بھی اہل خبرہ ہیں، لہذا دونوں کے پاس جو ہیں حجت شرعی ہے۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِ یا بِهَا،
فی تمام مضمون ہی، اگر کسی حجت شرعی پر بے تمام مضمون ہی 100% عمل کرنا ممکن نہ ہو، واجب العمل بہ فی بعضہ، تو جتنے تک کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ اب یہاں پر بھی مکمل تو ہم اس دونوں حجت شریف پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک جا سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیسے کرنا ہے وہ یہ ہے، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، پوری توجہ آگے جان۔ فرماتے ہیں اذا قومہ احدہما بعشرۃ، اگر ایک پارٹی یعنی دو بندے مثال کے طور پر وہ قیمت لگاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ صحیح ہو تو یہ ہے $10 کا، 10 دینار کا، فقد قوم کل من نصفہ بخمسہ، تو اس کا مطلب ہے نصف کتنے کا ہوگا؟ 5 کا، ٹھیک۔ قومہ الآخر بثمانیہ، دوسرے گواہ 2 ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہو تو اس کی قیمت ہے 8 ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قومہ کل من نصفہ 4، تو اس کا مطلب نصف کی قیمت کتنی ہوگی؟ 4، ٹھیک۔ اب کیا کریں؟ اس کے 10 میں سے 5 لے لیں، اس کے 8 میں سے 4 لے لیں، فَيُعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْمَبِي، کہ اس مبی میں آدھے مبی میں اس کی بات مان لو، آدھے مبی میں اس کی مان لو، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ صحیح ہوگا تو اس کی قیمت ہے 9، چونکہ آدھے آدھے میں قبول کیے نا ان کی بات کو، ٹھیک۔ خوب، اسی طرح پھر آ جائیں گے معیب میں بھی وہ جو قیمت لگا رہے ہیں، دوسرے لگا رہا ہے نصف میں، اس کی بات مان لیں، نصف اس کی مان لیں، جمع کر لیں، پھر اس میں سے پرسنٹیج کو نکال لیں، ٹھیک۔ فَيُعْمَلُ بِكُلِّ مَا فِي نِصْفِ النَّبِيِّ وَقَوْلِهِمَا، دونوں کی بات ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ مُتَعَارِضَيْنِ فِي النِّصْفِ أَيْضًا، اگرچہ اگر کل میں وہ 100 اور 80 کی بات کر رہے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ نصف میں بھی تو وہ 40 50 5 اور 4 کی بات کر رہے ہیں، اگر کل میں تعارض ہے تو نصف میں بھی تعارض تو اسی طرح ان کا برقرار ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ اذا تعارض، اگر آپ کل میں قبول نہیں کرے تعارض ہو جائے تو نصف میں بھی علی القاعدہ تو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فَيَلْزَمُ مِمَّا ذُكِرَ تَرْكُ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي النِّصْفَيْنِ، اگر ہم کل میں دونوں کی بات نہیں رہے تو نصف میں بھی نہ اس کے نصف کو لیں نہ ہی اس کو لیں۔ لیکن پھر کیوں نہیں لے رہے؟ اذا تعارض تساقطا پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، الا وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان طرح قول کل منہما فی النصف مع العمل به فی النصف الآخر، کہ اگر ہم ان بینہ کی بات کو بھی نصف میں قبول نہیں کرتے، نصف میں لیتے ہیں، دوسری پارٹی کے بینہ کبھی نصف میں قبول نہیں کرتے، نصف میں لیتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر میری تعبیر کے مطابق دونوں بینہ کی آدھی آدھی گواہی لے لیتے ہیں کہ بھئی تمہاری بھی آدھی بات مانتے ہیں، تمہاری بھی آدھی، تو یہ آدھی آدھی مان لینا اولا، یہ ہے بہتر ہے۔ کس سے اولا ہے؟ فی مقام امتثال ادلۃ العمل بکل بینہ، شارع نے تو کہا تھا کہ اگر بینہ قائم ہو جائیں، دو ہوں، عادل ہوں، خبر حصی ہو فلاں، وہ حجت شرعی عمل کرو، لیکن اگر ہم دونوں پر عمل نہیں کرتے اور ان میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں تو یہ اولا ہے کس سے؟ من طرح کلیہما، دونوں کو نہ مانیں، او احداہما، یا کسی ایک کو لے لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، تو اس سے اولا ہے کہ دونوں کو قبول کریں لیکن نصف نصف میں، آدھی آدھی، ٹھیک ہے جی۔
چونکہ ایک میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اور اگر دونوں کو چھوڑ دیں تو ایک میں حجت شرعی کو ہم ترک کر رہے ہیں جبکہ وہ جائز نہیں۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ، وہ جو اصول میں کہتے ہیں کہ جمع بین الدلیلین وَالْعَمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا، کہ جمع بین الدلیلین کرنا اور ہر ایک پر عمل کرنا، وَلَوْ مِنْ وَاجٍ، چاہے تھوڑا تھوڑا بھی ہو، اولا من طرح احدہما، او تعادل تراجیح میں یہی تھا نا کہ جہاں تک ممکن ہو جمع کرو، چاہے وہ کچھ بھی تو وہ بہتر ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وَلِذَا جَعَلَ فِي تَمْهِيدِ الْقَوَاعِدِ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْقَاعِدَةِ، اس لیے تو جناب علامہ نے قواعد میں اسی مسئلے میں کہا تھا کیا کہ الحکم بالتنصیف فی ما لا تعارض، ایک مکان میں دو بندے رہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ سارا مکان میرا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ سارا مکان میرا ہے، دونوں اپنے پاس بینہ لے کر آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی دو گواہ ہیں، دونوں عادل ہیں، خبر حصی، اس کے بھی دو گواہ، دونوں عادل، خبر حصی، تو علامہ کہتے ہیں وہاں پر کیا ہوگا، بالتنصیف، آدھا اس کو دیں آدھا، نتیجہ کیا نکلا تھا، یعنی اس کے بینہ کی بھی نصف میں قبول کر لی، اس کے بینہ کی بھی، بجائے اس کے کہ دونوں کو ترک کر دیتے یا کسی ایک کو مان لیتے تو اس کی بجائے نصف، تو وہ بھی اس میں ہے۔ خوب، اب اگلا پیرا بھی اس سے مربوط ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ہوتے ہیں دو روایتیں، دو دلیلیں شرعی، وہ جو تعادل تراجیح میں تھا وہاں پر حکم کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ان میں جمع کرو، ولو من واجن، چاہے 100% ہو، کچھ حد تک بھی ہو تو بھی وہ بہتر ہے، دونوں کو ترک کرنے سے بہتر ہے، یا ایک کو لیں ایک کو چھوڑنے سے بہتر ہے، وہ تو چلو مربوط تھی ادلہ شریعہ کے ساتھ، احکام شریعہ کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ۔ فیما نحن فی اولا، ہمارا محل بحث یہ جو عرش والا ہے یہ خالصتاً حقوق العباد سے متعلق ہے۔ کیسے؟ ایک نے عرش دینا ہے، ایک نے عرش، جس نے دینا ہے اس کو بھی شرعی ذمہ داری سے ہم نے بری ذمہ کرانا ہے، اور جس نے لینا ہے اس کو بھی اس کا پورا حق ملنا چاہیے، اور ادھر ہو گیا ہے اختلاف، تو بہتر ہے ہم یہاں پر بھی یہی طریقے جمع اپنائیں، دونوں بینہ کی بات لے لیں۔ فرماتے ہیں بل فیما نحن فی اولا بمراعات هذه القاعدہ من الدلیلین المتعارضین فی احکام اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ جیسے آپ تعادل و تراجیح میں کیا کہتے ہیں کہ اگر دو ادلہ شریعہ کا آپس میں تعارض ہو جائے تو دونوں کو تر بھی نہ کرو، یا ایک کو لو ایک کو تر بھی نہ کرو، اگر معیار حجت پوری ہیں تو ان کے درمیان جمع کرو، ولو من واجن، چاہے تھوڑی بہت جس حد تک ہو سکتی ہے، اگر احکام شریعہ میں یہ ہے تو یہ حقوق العباد ہیں، یہاں بے طریقے نہ اولا ہمیں جمع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، مثال سمجھا رہے ہیں کہ احکام الہیہ میں کیا ہوتا ہے، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِأَحَدِهِمَا كُلِّيَّةً، وہاں اگر ہم ایک دلیل شرعی کو لے لیں اور دوسری کو بالکل چھوڑ دیں تو جس کو لے رہے ہیں تو بھی تو آخر حکم شرعی کو لے رہے ہیں نا، بات سمجھا گی، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کچھ ادھر سے لے لیں کچھ ادھر لے لیں تو بھی دلیل شرعی کو لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَخْذَ بِأَحَدِهِمَا، چونکہ وہ دلیلیں جو احکام الہیہ سے متعلق ہیں اگر ان میں تعارض ہو جائے، اور اس تعارض کی صورت میں لِأَنَّ الْأَخْذَ بِأَحَدِهِمَا كُلِّيَّةً، ایک دلیل شرعی کو ہم مکمل لے لیں، وَتَرْحَ الْآخَرَ، اور دوسری کو چھوڑ بھی دیں احکام شریعہ میں، لا ينقص عن التبعیض، وہ کم عن التبعید نہیں ہے، یعنی کچھ دلیل شرعی ادھر سے لیں کچھ، دونوں ایک جیسی ہیں، کیوں؟ دونوں صورتوں میں حق اللہ کی رعایت ہو رہی ہے، ایک کو پورا قبول کریں تو بھی حکم شرعی ہے، اور ایک کو آدھا لیں تو بھی حکم شرعی ہے۔ لِرُجُوعِ الْكُلِّ اِلَىٰ امتثال امر اللہ سبحانہ، چونکہ جو بھی کریں گے وہ امر الہی کا امتثال ہوگا۔ بخلاف مقام التکلیف بِإِحْقَاقِ، لیکن ہمارا محل باز کیا ہے، حقوق الناس کا احقاق، کہ ایک کا دوسرے کے لیے حق ثابت کرنا ہے۔ فَإِنَّ فِي التَّبْعِيضِ جَمْعًا بَيْنَ حُقُوقِ النَّاسِ، اگر ہم تبعیض کریں
اس کے بینہ کو بھی کچھ قبول کر لیں، اس کو بھی کچھ کر لیں، تو یہ جمع بین حقوق کی ناس ہوگی، وَمُرَاعَةً لِلْجَمِيعِ، اور دونوں کے حق کی رعایت ہو جائے گی، چلو ولو فی الجملہ، چاہے کچھ حد تک ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ فی عدم تخییر الحاکم عند تعارض اسباب حقوق الناس، فقہ میں کہتا ہے کہ جب معاملے کا تعلق حقوق الناس سے ہو اور دو آدمیوں کا حق ایک دوسری گردن پر ہو، تو وہاں پر فقہ میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ حاکم شرعی کو اختیار ہے کہ وہ حق کی تعیین کرے، نہ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بات بینہ پر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔